ایک شہر کے چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام زارا تھا۔ زارا ایک خوبصورت، خوش مزاج اور پرانی تحقیق کی شوقین تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی، لیکن اس کی زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا تھا جو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ زارا کو رات کے وقت اکثر عجیب آوازیں سنائی دیتی تھی۔ سب کچھ شام کے بعد بدل جاتا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ کہاں تک بھاگتی رہے گی، کچھ تو سمجھنا ہوگا۔ اس نے پرانی حویلی کے بارے میں سنا تھا جہاں کچھ عجیب گھٹنائیں ہوتی تھیں۔ زارا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس حویلی میں جا کر دیکھے گی کہ اصل بات کیا ہے۔ حویلی جا کر اس نے دیکھا کہ ہر چیز اداسی سے گری ہوئی تھی۔ پرانے دروازے ٹوٹے ہوئے، جھلمل روشنی اور اندر کا اندھیرا سب کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ زارا کا دل دھڑک رہا تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ جب وہ ایک کمرے میں گئی، اس کا دل زیادہ تیز دھڑکنے لگا۔ اچانک ایک گھنٹی کی آواز سنائی دینے لگی۔ زارا نے سوچا کیا یہ آواز کسی انسان کی ہے یا کچھ اور۔ تبھی اس کے سامنے ایک پرانی روشنی چمکی اور ایک صورت نظر آئی۔ وہ صورت دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ زارا نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا لیا، لیکن وہ روشنی زیادہ پاس آئی اور اس کے سامنے ایک بھوت کی شکل میں بدل گئی۔ تم کون ہو؟ زارا نے ڈرتے ہوئے الفاظ میں کہا۔ میں تمہارا من ہوں، تم جو چاہتی تھی وہ میں ہوں۔ بھوت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں تمہیں چاہتا ہوں زارا، تمہیں ہر پل اپنے ساتھ چاہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تمہارا ساتھ میرا حق ہے۔ اگر تم میری قدر کرو گی تو میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ جان گئی تھی کہ وہ بھوت اس کا اپنا من تھا جو اس کے اندر اپنی ایک الگ ہی شخصیت بنا چکا تھا۔ اس کا ڈر اب حقیقت سے زیادہ اپنے ہی جذبات اور خیالات کا تھا۔ میں تمہیں کبھی اپنا نہیں بنا سکتی، زارا نے آنسوؤں کے ساتھ کہا۔ تم میرے ساتھ تب تک رہو گے جب تک تمہیں چاہوں گا، لیکن میں تمہیں کبھی اپنا نہیں پاؤں گی۔ اچانک بھوت کی تصویر دھندلی ہو گئی اور ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ زارا کا دل اب پوری طرح سے سکون میں تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ اپنے من کے ڈر کو سمجھنا اور اسے قابل اعتماد بنانا ہی اصل جیت ہے۔